بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریٹائرڈ میجر جنرل آصف علی خان, پروفیسر آف کارڈی سرجری. آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کرونا ویکسین آپ کو سنا ہوگا اور ایکسپرٹس بھی آپ کو بتاتے ہوں گے جو کرونا کی وبا آ گئی ہے, ویکسینیشن بہت ضروری ہے. ویکسینیشن کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو اس کے بعد کرونا نہیں ہوتا. آپ کو اگر کرونا ہو بھی تو بہت مائلڈ ہوگا, نزلہ زکام کی طرح ہوگا, آپ کی جان لیوا نہیں ہوگا. آپ کو معلوم ہے مارکیٹس میں مختلف قسم کی ویکسینز ہیں. کئی ویکسینز ہیں جو کہ 2 لگانی پڑتی ہیں, کہ ایک ڈوز لگوانے کے بعد 3 ہفتے بعد دوبارہ لگوانی پڑتی ہے, اور کئی جو ہیں وہ سنگل ڈوز ہیں. یہ 2 طریقے سے بنتی ہیں. ایک تو جو چائنا بنا رہا ہے ٹریڈیشنل طریقے سے, کہ اسی وائرس کو, کرونا کے وائرس کو مار کے ہم ویکسین بناتے ہیں, جس طرح ہم اور ویکسینز بناتے ہیں. تو مطلب کتے کے کاٹنے کی ویکسین ہوتی ہے, تو اس کو وائرس کو ہم مار کے ایک ویکسین بناتے ہیں. اس طرح اس وائرس کو مار کے ویکسین بنائی جاتی ہے. اور ایک ہے جس کو آپ میسنجر RNA, یعنی آپ اس کا جینیٹک کوڈ چینج کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے وائرس آپ کے سیل کو اٹیک نہیں کرتا. ابھی تک پاکستان میں تو سائنو فارم ہی ہے چائنیز, یا سپوٹنک ہے جو رشین ہے. یہ جب شروع میں آئی تھی تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ جو بلڈ تھنرز لے رہے ہیں تو وہ یہ 1 ہفتہ بند کر کے لیں, لیکن ٹیسٹ گائیڈ لائنز میں آیا گیا کہ اس کو بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ لگوا سکتے ہیں. تو میری یہی گزارش ہوگی کہ تمام ہارٹ پیشنٹس اور شوگر والے مریض جو بھی ہیں ان کو یہ ضرور لگوانی چاہیے. بلڈ تھنرز اگر لے رہے ہیں تو اس کو بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 2 ڈوزز میں آپ ویکسین لگوا سکتے ہیں. کسی کو اگر کرونا ہو تو اپنی اینٹی باڈیز چیک کریں. اگر اس کی اینٹی باڈیز موجود ہیں تو یہ اینٹی باڈیز نارملی 3 سے 6 مہینے رہتی ہیں, تو اس کو بھی ہم یہی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ 3 مہینے بعد وہ خود بھی ویکسین لگوا لے. آپ کو آج کل معلوم ہوگا کہ ایج وائز ڈسٹریبیوشن ہے, امید کی جا سکتی ہے اور ویکسین آ جائے گی اور کنٹری میں ویکسینیشن میس لیول پہ شروع ہو جائے گی. تو میری یہی گزارش ہے تمام لوگوں سے کہ دل کے مریض ضرور لگوائیں, کیونکہ ان کو اگر کرونا ہو گیا تو بڑا جان لیوا ہوگا. شوگر کے مریض ضرور لگوائیں, اور اس کی خون پتہ کرنے والی گولیاں جیسے لوپرین وغیرہ ہے, یہ چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک تعلق ہے بچوں کا, پہلے تو یہ بچوں میں نہیں تھی, لیکن ابھی یہ بچوں میں بھی آ رہی ہے. اس کی جو نئے ویریئنٹس ہیں وہ بچوں کو بھی اٹیک کرتے ہیں. تو امریکہ میں جو ویکسینیشن کا پروگرام ہے وہ 16 سال سے ابو ہے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ چونکہ ہمارے یہاں زیادہ تر بچوں کے ڈاکٹر ہی آپ کو زیادہ بہتر بتا سکیں گے, لیکن میرے نزدیک 10 سال سے عمر کے بچوں کو آپ ویکسینیشن کروا لیں تو اچھا ہے. بٹ پھر بھی میں اس میں بارے میں جو آپ سنتے ہیں ٹی وی پہ اور ماہرین بتاتے بھی ہیں آپ کو کہ بچاؤ اس کا بہترین طریقہ ہے. ماسک افورڈ کر سکتے ہیں تو ڈبل ماسک نہیں تو سنگل ماسک. میں مانتا ہوں ہمیں تو عادت ہوتی ہے ماسک پہننے کی, جن لوگوں کو ماسک پہننے کی عادت نہیں ہوتی ان کو سانس میں کچھ ڈیفیکلٹی ہوتی ہے, لیکن یہ عادت کی بات ہے. اب کرونا سے بہت پہلے یہ جو آپ کے ایڈوانس کنٹری ہیں ساؤتھ ایشیا کے, خاص کر جاپان وغیرہ, یہ زیادہ تر لوگ ماسک پہنتے تھے اپنے آپ کو الرجی سے, ڈسٹ سے, اسموک سے بچانے کے لیے. لوگ بہت کانشیس لوگ ہیں. اس طرح پاکستان میں ہم جب پولنز ہوتے ہیں تو اس میں لوگوں کہتے ہیں ماسک استعمال کریں. تو ماسک کا استعمال انتہائی ضروری ہے. ہاتھ نہ ملائیں, آپ ہاتھ بار بار دھوئیں, سینیٹائزر رکھیں, جب کسی چیز کو ٹچ کریں اس کے بعد سینیٹائزر ڈال دیں. بچاؤ بہترین طریقہ ہے. کراؤڈ میں نہ جائیں, ایک دوسرے کے قریب مت ہوں, اور جو شادیاں ہیں اور یہ وہ ان کو بالکل بند کر دیں. فوتگی پہ میں تو یہی کہوں گا کسی کی فوتگی اگر ہوتی ہے تو اس میں کہہ دے کہ جی میسج دے دے کہ آنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کے لیے 2 نفل پڑھ لیں. یہ کرونا لوگوں کو زیادہ تر شادیوں سے اور فوتگیوں سے ہوتا ہے. وہاں پہ کوئی پریکاشن نہیں ہوتی, لوگ بہت قریب ہوتے ہیں, اور خاص کر جس کی ڈیتھ ہو جائے کرونا سے, اس میں تو آفیشلی اس کی جنازے میں شرکت الاؤڈ نہیں ہونی چاہیے. تو یہ میری گزارش ہے جی کہ آپ جتنے بھی دل کے مریض ہیں ویکسینیشن ضرور کروائیں. بچے امریکہ میں 16 سال سے اوپر کے ہیں, ہمارے یہاں چونکہ ایک نئی ویریئنٹ آئی ہے جو بچوں میں بھی اٹیک کر رہی ہے, تو 10 سال سے اوپر بچوں کو بھی یہ لگوا لیجیے. بہت بہت شکریہ.